وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین باتنکین، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے آیت نمبر 13 میں اللہ کی ذات نے جو ایمانی نقطہ بیان فرمایا آیت نمبر 13 میں، وہ یہ تھا کہ منافق اپنے تئیں اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتا ہے اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے منافق کی علامت بیان فرمائی۔ اور دوستو، نقطہ ایمانی جو اس آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ دوسروں کو بیوقوف اور صرف خود کو عقل مند سمجھنا، یہ خود بیوقوفی ہے۔ اور اس اگلی آیت سے دوستو، آیت نمبر 14 میں جو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اور ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ دوستو، اس آیہ کریمہ میں آیت نمبر 14 میں منافقانہ کردار کی دو خاص علامتیں ان کا بیان ہوا۔ پہلی چیز کہ منافق کا سازشی مزاج ہوتا ہے اور اس میں دوغلا پن پایا جاتا ہے، اور دوسری چیز استہزاء بالحق، کہ وہ حق کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور جو نقطہ ایمانی اس آیہ کریمہ میں بیان ہوا آیت نمبر 14 میں، وہ یہ کہ منافق اپنے خیال میں دوسروں کی تضحیق اور استہزاء کرتا ہے اور ہمیشہ دوہرے کردار کا حامل رہتا ہے۔ اور دوستو، اگلی آیت میں آیت نمبر 15 میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ بھئی یہ عرفان القرآن ترجمہ آپ درجنوں تراجم اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ یستہزئ بہم کا معنی انہوں نے جو کیا، اور اس کے بعد جب آپ عرفان القرآن پڑھیں گے، قبلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا یہ ترجمہ عرفان القرآن، تو آپ کے ایمان پر بہار آئے۔ سب نے یہ، کسی نے یہ معنی کیا اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور یہ وہی لوگ ہیں اور جنہوں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا یہ ترجمہ کر دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ تاکہ اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ بخش دے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کی عظمتوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ خدا کی عزت کی قسم،
اللہ کی ذات نے ان سے اپنی تعظیم و تکریم کی توفیق بھی چھین لی ہے۔ انہی لوگوں نے اللہ یستہزئ بہم کا معنی یہ کیا کہ اللہ ان سے ٹھٹا مذاق کرتا ہے، اس کا معنی۔ لیکن دوستو قبلہ شیخ الاسلام نے اس کا معنی یہ کیا کہ آپ پڑھیں، آپ کے ایمان پر بہار آئے، کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وَیَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک پہنچ جائیں، فی طغیان وَیَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بٹک رہے۔ تو دوستو یہ آیت نمبر 15 میں اللہ کی ذات نے بیان فرمایا کہ استہزاء بالحق کا انجام غضب الہی، جو حق کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کا جو انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، اللہ کے غضب کا وہ انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے دوسری جو چیز آیت نمبر 15 میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ منافقوں کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دی جاتی ہے، یہ منافقت تاکہ وہ اپنی تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ جائے۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں تیسرا جو نقطہ ایمانی بیان ہوا وہ دوستو یہ ہے کہ کردار کا دوگلا پن اور سازشی منصوبہ بندی یہ کھلی منافقت ہے، اللہ کا قرآن اس کو بتاتا ہے۔ اور دوستو آگے آیت نمبر 16 میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، فما ربحت تجارتہم، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ تو دوستو یہ آیت نمبر 16 میں دو مضمون کا بیان ہوا، اور تیسرا نقطہ ایمانی جو قبلہ شیخ الاسلام نے بیان فرمایا وہ آپ تک پہنچانا چاہتا۔ یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، تفسیر بالقرآن ہے کہ پہلا جو آیت نمبر 16 میں مضمون کا بیان ہوا وہ کہ منافقوں کا ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا۔ منافق ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کرتا ہے۔ بھائی ایمان جو ہے، ایمان کیا ہے؟ حضور کی محبت کا۔ اور وہ کفار کے پاس جا کر کیا کرتے؟ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خبریں ہوتی وہ ان تک پہنچاتے اور اپنی آخرت کو سیاہ کرتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 16 میں کہ منافقوں کا ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، اور دوسرا منافقوں کی تجارت گھاٹے کا سودا، گھاٹے کا سودا کیا اس نے کہ گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں۔ پھر اس سے نقطہ ایمانی یہ بیان ہوا کہ قناعت کے بدلے حرص اور توجہ اللہ کی بجائے میلان دنیا روحانی خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ اور دوستو آگے آیت نمبر 17 میں اللہ کی ذات ارشاد فرما رہے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا، تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو دوستو آیت نمبر 17 میں منافقت کی عملی مثال کا بیان ہے۔
کہ ایمان سے نور میسر آتا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے جس نے آگ جلائی اور اس نے اپنے گرد و نواح کو روشن بھی کر دیا، یعنی اس کو نور کی حیرات بھی، تھوڑی سی روشنی بھی ملی، لیکن فرمایا ایمان سے نور میسر آتا ہے اور ماحول حیات بھی روشن ہونے لگتا ہے، اس کی زندگی میں بھی ایمان کا چراغ جلنے لگتا ہے، مگر دل میں کفر کی مخفی کیفیات اور علامات موجود رہیں اور انہیں ختم کرنے پر محنت نہ کی جائے تو ایمان سے میسر آیا ہوا نور بھی سلب ہو جاتا ہے اور ظاہر و باطن پھر تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ گویا ایمان کے میسر آنے سے زیادہ مشکل اور کٹھن کام اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔